ملکنگ ڈیری فارم میں سب سے امپورٹنٹ پریکٹس ہے، بیکاز کہ جو ڈیری فارم کی آمدنی ہے وہ ٹوٹلی بیس کرتی ہے ملکنگ پہ۔ یہ سب سے لیبوریس اور روٹین کی ایکٹیویٹی ہے، اور فریزین نسل کی گایوں میں ہم لوگ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 3 دفعہ ملکنگ کرتے ہیں۔ 8 گھنٹے کے انٹرول پہ ان کی ملکنگ ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اڈر کے اندر بہت پریشر ہو جاتا ہے، تو 3 دفعہ ملکنگ، سم ٹائم کچھ لوگ 4 دفعہ بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کے اندر جو بھی ڈیری فارم، ماڈرن ڈیری فارم ہے، اس میں 3 دفعہ ہی ملکنگ کی جاتی ہے۔ ملکنگ کے وقت جو کاؤ کے دونوں کان کے اوپر الیکٹرانک ٹیگ لگے ہوتے ہیں، اور یہ الیکٹرانک ٹیگ جو ہے جب ملکنگ پارلر میں جانور آتا ہے تو وہاں پہ ایک سسٹم لگا ہوتا ہے RFID، جو اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور مانیٹر پر ڈسپلے کر دیتا ہے یہ کون سے نمبر کا جانور ہے، اور اس جانور کا یہ کون سی ملکنگ ہے، کیا یہ پہلی ملکنگ ہے اس دن میں یا دوسری ہے۔ اور اس مانیٹر میں یہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی ایکسپیکٹڈ ملک کتنا آنا ہے اور اگلی ٹائم ملکنگ پہ یہ کتنا دودھ دے گا۔ یہاں پہ جب جانور آ جاتا ہے تو اس سب سے پہلے اس کی کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں۔ وہاں پہ جو سٹاف ہے وہ کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے ٹیٹس کو واش کرتا ہے، واش کرنے کے بعد اس کو پری ڈپ کرتا ہے۔ پری ڈپ میڈیسن سے پری ڈپ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا مسٹائٹس سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب کیا جانور کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اگر بیماری ہے تو اس جانور کا دودھ نہیں لیا جاتا، اس کو نکال کے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر مسٹائٹس سکریننگ ٹیسٹ اس کو اوکے کر دیتا ہے کہ اس میں نیگیٹو ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر ملک کلسٹر لگائے جاتے ہیں، اور وہ 4 سے 5 منٹ کے اندر اس کی جب ملکنگ ختم ہو جاتی ہے، دودھ آنا بند ہو جاتا ہے، تو کلسٹر آٹومیٹیکلی گر جاتا ہے۔ جب کلسٹر اتر جائے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ پوسٹ ڈپ جو دوائی ہوتی ہے وہ اس کو ڈپ کیا جاتا ہے، اور اس دوائی میں اندر بہت ساری دوائیاں مکس کر کے، مثلا پوٹاشیم آیوڈائڈ کا بڑا استعمال ہوتا ہے اس کے اندر۔ وہ جو پوسٹ ڈپ ہے وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک جو ٹیٹ کے جو سوراخ ہیں اوریفسز وہ بند رہتے ہیں۔ وہ بند رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایسے جانوروں کی اندر جراثیم داخل نہیں ہو سکتے، اور جب جراثیم داخل نہ ہوں تو یہ جو تھنوں کی بیماری ہوتی ہیں، جسے ہم انگریزی میں مسٹائٹس اور اردو میں ساڑو کہتے ہیں، اس سے جانور بچ جاتے ہیں۔ اور یہ جو بیماری مسٹائٹس کی ہے، تھنوں کی بیماری، اتنی خطرناک ہے کہ چونکہ جو اڈر اور ٹیٹس ہیں یہ بہت سینسٹیو ٹیشو ہوتے ہیں، اگر یہ خراب ہو جائیں تو ان کی ریپیئر یا ٹریٹمنٹ مشکل ہوتا ہے اور مہنگا ہوتا ہے، اور سم ٹائم یہ ریکور نہیں ہوتا، تو جانور کی جو پروڈکٹیو لائف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ملکنگ ٹائم پہ وہ کرنا ضروری ہے۔ سکریننگ ٹیسٹ کے بعد ہر جانور کا الگ ٹاول ہوتا ہے جو اس کو صاف کیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیٹ صاف ڈرائی کرنے کے بعد اپنے کلسٹر لگانا ہے، تاکہ جو دودھ ہے وہ مکمل ہائیجینک ہو، بیماریوں سے پاک ہو، اور وہ انسان کے لیے مفید ہو۔